بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے اندر بہت سارے علوم کو بھی پیدا کیا، لیکن سب سے بڑا جو علم ہے، مختلف علوم انسان دنیا میں بیٹھ کر حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور شریعت کے اعتبار سے سب سے بڑا علم یہ ہے، اس لیے کہ علم کے معنی ہے جاننا، اور شریعت کی اصطلاح میں علم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچان لے، یہ سب سے بڑا علم اس انسان نے حاصل کر لیا۔ لیکن اگر انسان بہت سارے علوم حاصل کر لیتا ہے، لیکن دنیا میں وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، اپنی پرورش کرنے والے کو نہیں پہچانتا، رزق دینے والے کو نہیں پہچانتا، اس کو زندگی دینے والے کو نہیں پہچانتا، یہ علم اگر اس کے پاس نہیں آتا ہے تو سارے علوم حاصل کرنے کے بعد بھی یہ شخص بے علم شمار ہوگا، اور یہ علم والوں کی فہرست میں یہ بندہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کی پہچان کے لیے باقی دلائل تو قرآن و حدیث میں دیے، لیکن فطری طور پر بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ایسی پیدا کر دی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ انسان فطرتاً وہ مجبور ہوتا ہے جب کائنات کے اندر غور کرتا ہے کہ اس چیزوں کو، یہ جو چیزیں اتنی ساری پیدا کی گئی ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ پہاڑوں کے پیدا کرنے میں غور کرو، ان کے پیدائش میں غور کرو، اسی طرح زمین کے پھیلاؤ میں غور و فکر کرو، اور اسی طرح ساری کائنات کے اندر تم دیکھتے رہو گے، تم غور کرتے رہو گے تو میری ذات سمجھ میں آئے گی، پہچان میں آئے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک کرسی جب ہم بنی ہوئی دیکھتے ہیں کہ ایک کرسی بنی ہوئی ہے، اس کرسی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی فوراً اس جو بنانے والا کارپینٹر ہے اور اس کا بڑئی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا ہمارا سر کی آنکھوں سے نہیں ہوتا، بلکہ تصوراتی دنیا کے اندر اس بڑئی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کارپینٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے کام کی کمال کو دیکھتے ہوئے پھر ہم یہ بھی کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں کہ واہ بڑئی تو نے تو کیا کمال کر دیا ہے، حالانکہ اس وقت وہ موجود بھی نہیں ہوتا اور ہمارے سامنے اس نے کرسی بنائی بھی نہیں ہوتی، لیکن کرسی کی جو بناوٹ ہوتی ہے اور کرسی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور کرسی کے جو بننے کی جو ترتیب ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں اس پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کرسی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا بنانے والا کتنا بڑا کاریگر ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر غور و فکر کرنے سے، آسمانوں پر غور و فکر کرنے سے، زمینوں پر غور و فکر کرنے سے، اسی طرح چاند اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے پر غور و فکر کرنے سے، سیاروں ستاروں کو دیکھنے میں غور و فکر کرنے سے، سمندروں کی وسعتوں کو دیکھنے سے، اور پہاڑوں کی بلندیوں اور ان شجر و حجر، مختلف قسم کے نباتات، حیوانات، یہ ساری چیزوں کو انسان جب دیکھتا ہے تو انسان خود بخود اس کا ذہن، اس کا دل و دماغ کی گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ویسے وجود میں نہیں آئی ہے، اس کو وجود میں لانے والا، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کا ایک خالق موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا انسان کو جہاں نقلی بہت سارے دلائل سے سمجھایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی ہے کہ ایک انسان اگر قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا
وہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اگر عقلی دلائل سے اور معرفت کی دنیا میں اگر وہ نکلتا ہے اور ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو پیدا کرنے والے خالق اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا رب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔